اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے تمہیں کہہ دیا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تیرے رب نے تمام لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ احاطہ کیا ہوا ہے کا معنی کیا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے اس کا معنی ہے کہ گھیرا ہوا احاطہ۔ تو اللہ کا علم جو ہے وہ علم محیط ہے، یعنی گھیرا کیا ہوا ہے۔ تو جس طرح علم غیب صرف اللہ کی شان ہے، تو علم محیط بھی کہ پورا انسان کسی کا گھیرا وہ کرے، وہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اسے گھیرا کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ اب آپ نے اپنا قمیض پہنی ہے، تو قمیض آپ کی ہے، آپ نے پہنی ہوئی ہے، لیکن اگلی آپ سے پوچھا جائے کہ اس قمیض میں کتنے تار ہیں، یعنی دھاگے۔ جب کپڑا ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے نا تانا بانا، تو وہ تار ہوتے ہیں۔ تو کپڑا آپ کا، قمیض آپ کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے تار ہیں؟ نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو اپنے کپڑے ہیں ان کا بھی احاطہ آپ کا نہیں ہے، ان پر بھی احاطہ صرف اللہ کا ہے۔ آپ کے سر پر جو ٹوپی ہے، اب سب حضرات بیٹھے ہیں اور سروں پر ٹوپی ہے، کسی کو کہا جائے کہ اپنی ٹوپی کا بتاؤ کہ پورا اس کا سارا جو ہے سرکمفیرنس، سارا اس کا گھیرا کتنا ہے، کوئی بتا سکے گا؟ نہیں۔ بلکہ اگر کسی سے بھی پوچھا جائے، ڈاکٹر کے پاس سے ابھی ہو کر نہ آیا ہو، ویسے پوچھا جائے کہ تمہارے دانت کتنے ہیں، اگر ڈینٹسٹ سے پوچھا ہو اسے کوئی بتا دیا وہ تو اور بات ہے، لیکن ویسے اب ابرپٹلی کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارے دانت کتنے ہیں تو وہ فوراً بتا سکے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جو چیز ہمارے اوپر ہے، ہمارے منہ میں ہے، ہمارے بالوں میں ہے، ہمارے پلکوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے کپڑوں میں ہے، ان پر بھی احاطہ ہمارا نہیں ہے۔ تو جب تک اللہ کو اتنا تم بے شریک نہ مانو کہ احاطہ اسی کا، جو پیدا کرنے والا ہے احاطہ اسی کے پاس ہے۔ ہم ہر بات میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، ہم نے تمہیں بیعت کہہ دیا تھا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یہ تیرا رب ہے جس کا احاطہ ہے بندوں پر۔ تو بندے جب تک یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر احاطہ اللہ کا ہے تو یہ بندے نہیں، اور انہوں نے اس کو خدا مانا نہیں۔ خدا کو تبھی مانا جا سکتا ہے جب یہ ہمارے سامنے ہو کہ ہمارے اوپر بھی احاطہ ہمارا نہیں، ہمارے خدا کا ہے۔ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تیرا رب جو ہے وہ صرف انسانوں کو اپنے احاطہ میں لیے ہوا ہے، اور اس کی مثال دی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو ایک رویا دکھایا تھا۔ رویا کا معنی ہوتا ہے خواب، رویا کا معنی خواب، لیکن یہاں خواب کس کو کہا گیا؟ اگر میں بتا دوں کہ خواب کس کو کہا گیا تو کئی لوگ غلط فہمی پڑ جائیں گے، اس لیے میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں بتاؤں نا۔ یہاں رویا کا معنی ہے دکھانا، تو دکھانا کا لفظ کبھی خواب کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی ایکچوئل دکھانا، دکھائی دینا۔ اب میں اردو کا بولتا ہوں، دکھانا،
آپ اس لفظ پر غور کریں، دکھانا، تو دکھانا کا لفظ خواب پر بھی آتا ہے اور جو بالکل عملی طور پر سامنے دکھا دیا جائے اس پر بھی آتا ہے۔ یہاں اس سے مراد ہے واقعہ معراج۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں واقعہ معراج ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے اگر ہم کریں کہ آپ کو اللہ نے نقشہ دکھایا پھر تو یہ ٹھیک ہے، تو دکھایا کا معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے سفر اسراء کرایا تھا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو چلایا تھا، دکھایا اسریٰ بعبدہ، راتوں رات اپنے بندے کو چلایا تھا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کاہے کے لیے؟ لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنے نشان، ہم اپنی قدرت کے نشان دکھائیں۔ تو دکھانے کے لیے اللہ نے حضور کو معراج کرائی نا۔ تو یہاں دکھانے سے مراد ہوا دیکھنا، تو آنکھوں کا دیکھنا۔ حضور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب جبریل ان کو لے جا رہے تھے، جب آپ کی وہ پرواز براق پر تھی، جب مسجد حرام سے آپ کا سفر تھا مسجد اقصی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جو دکھا رہے تھے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جہاں میری نظر پڑتی، جہاں میری نظر پڑتی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا، یعنی براق اتنی تیزی سے جا رہا تھا، فرمایا جہاں نظر پڑتی وہاں کے قدم پڑتے تھے۔ تو یہ جو اللہ نے نقشہ دکھایا اس کو یہاں کہا گیا دکھایا۔ اب اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے اللہ نے آپ کو خواب دکھایا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ خواب تھا اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی دکھایا کیوں۔ جہاں آیت آئی ہے معراج کی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں، تو یہاں دکھانا اس معنی میں ہے جب آپ کسی سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں اس کا معنی ہے دکھانا، خواب نہیں۔ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا، جو دکھایا آپ کو، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے آزمانے کے لیے کہ کون مانتا ہے اس بات کو۔ پیغمبر اگر کہتے ہیں کہ رات میں نے یہ دیکھا اور اس طرح براق لے جا رہا تھا کہ جہاں میری نظر پڑتی براق کا قدم پڑتا تھا۔ اب ایمان تبھی ہوتا ہے اللہ کی کتاب پر جب یہ سمجھا جائے کہ اس کا معنی اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد خواب نہیں، تو بے شک رویا کا وہ خواب کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں یہ خواب کا معنی دکھانا ہے نہیں ہے، یہاں ایکچوئل دیکھنا ہے۔ اس لیے میں ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور نہیں ہم نے دکھایا تجھ کو دکھلایا۔ اب اس کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر اور حضرت مولانا محمود حسن نے یہ کیا ہے، مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور وہ دکھلاوا تھا، وہ دکھلاوا جو تجھ کو دکھلایا۔ تو ترجمہ کیا دکھلاوا، اس کا ترجمہ خواب نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ آزمانے کے لیے کہ کون مانتا ہے کون نہیں، کون مانتا ہے کون نہیں۔ تو سچوں نے مانا، جھوٹوں نے نہیں مانا۔ جو مومنین تھے انہوں نے مانا، جنہوں نے معراج کا انکار کیا انہوں نے نہیں مانا۔ کہ پہلے جو حضور جو اس سے پہلے ہمیشہ کہتے رہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے، خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ کو پیغام دیتا ہے، مجھ پر وحی بھیجتا ہے، تو کیا یہ اوپر کی بات نہیں تھی؟ تو جنہوں نے وہ مانی انہوں نے معراج کو بھی مانا، جنہوں نے وہ نہیں مانی انہوں نے معراج کو کہتے خواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. تو آزمائش کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں فتنہ. تو اردو میں تو یہ برے معنی میں ہے کہ فلاں فتنہ پیدا نہ کرو، لیکن عربی میں یہ آزمائش کے معنی میں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ جو دکھایا تھا کائے کے لیے؟ فطرۃ للناس، فتنہ کرنے کے لیے. تو اللہ فتنہ کرتا ہے، لیکن قرآن نے دکھا دیا ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ نقشہ فتنے کے لیے. ہم نے ما جعلنا، ہم نے نہیں کیا اس دکھلاوے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا الا فطرۃ للناس، مگر آزمائش. تو اللہ جب کہتے ہیں کہ اللہ فتنہ کرتا ہے، اس کا معنی اللہ آزماتا ہے. تو قرآن کو سیکھنا ہو تو لفظوں سے نہیں سیکھا جاتا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھروں میں ترجمے پڑے ہیں ہم وہاں دیکھ لیں گے، تو ترجمے سارے دیکھتے چلے جاؤ، کوئی ترجمہ بھی عربی کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اللہ خود چاہتے ہیں. تو قرآن کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم وہی ہے جو حضور نے سمجھا اور آگے صحابہ نے سمجھا اور اب تک چلا آیا. تو یہ آپ کو میسر آئے گا درسوں میں، یہ درسوں کے سوا میسر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شجرۃ الملعونہ فی القرآن، ایک سبز درخت ہے، سبز جو جہنم میں ہے. تو جہنم کیا ہے؟ اس میں آگ جلتی ہے نا. تو آگ میں سبزی کیسے آ گئی؟ بھئی آگ میں کبھی سبزی دیکھی ہے؟ فرمایا وہ شجرۃ الملعونہ تھا، ایک درخت ہے جس پر لعنت اترتی ہے، اور لعنت اتاری گئی ملعون، اور وہ ہے جہنم میں. وہ کیا ہے؟ مجھے اس کے لیے پراپر لفظ تو نہیں آتا کہ انگلش میں سے کیا کہتے ہیں. ایک درخت ہوتا ہے بہت تھور کا درخت، تھور یعنی بہت اونچا درخت نہیں ہوتا، درمیانہ سا ہوتا ہے، لیکن تھور کا درخت ہوتا ہے. یہ آپ میری بات سمجھیں نا؟ تھور. اب وہ درخت ہے ہرا، اور درخت ہوتا ہی ہرا ہے. تو جہنم میں ایک درخت ہے، ایک درخت ہوگا کون سا؟ تھور کا، بالکل سبز، اور آگ کے اندر سے اس کی سبزی نظر آئے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے آگ میں بھی وہ درخت جو ہے وہ اس طرح دکھایا کہ وہ سبز ہے. اب اس کا نام کیا؟ الشجرۃ الملعونہ، کہ وہ تھور کا درخت جو ہے اس پر خدا کی لعنت اترتی ہے، اور وہ اس طرح ہرا نظر آتا ہے جہنم میں. اور وہ شجرۃ الملعونہ تھا، یہ ایک درخت ہے ملعون، اور اس کا ملعون انہوں نے کہا ہے قرآن نے، پھر قرآن وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ڈراتے ہیں لوگوں کو ان باتوں سے اپنی قدرت کے نقشے دکھا کر. اور یہ بات تو متعلق نہیں لیکن ضمن کر دیتے تو بات سمجھا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آگ جلائی گئی تھی، اور حکومت نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سزا تجویز کی تھی کہ اس کو ختم کرو. اور ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آگ میں ڈال دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں اترے. اللہ کا حکم آگ کا ہوا، اے آگ تو نے جلانا نہیں. اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے. سارے ارد گرد حضرت ابراہیم کی یہ شان دیکھ رہے ہیں کہ آگ برستی ہے، اس کے اندر چہرہ شاش بشاش یا باتیں کر رہے ہیں. دنیا حیران ہے. اب جو خدا ایک تھور کے درخت کو جہنم میں رکھے اس طرح کے سبز نظر آئے، تو حضور صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
آگ کے اندر ہیں اور نظر آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اترتی آگ دیکھی، اور جب آگ کے قریب ہوتے ہیں تو آگ پیچھے ہٹتی ہے، اور جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو آگ آگے آتی ہے. تو آگ کے نقشے گئے. میں ایسی مثالیں اس وقت نہیں دے رہا کہ سب کا احاطہ کرنا ہے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ نظر آتا ہے اپنی قدرتوں سے. اللہ اپنی قدرت سے نظر آتا ہے. خدا کو دیکھنا ہو تو کہاں دیکھو گے؟ اس کی قدرتوں میں. بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح توجہ دلائی کہ اللہ کی قدرتوں پر غور کرو، اور قدرتوں پر غور کرنا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اب اکثر لوگ جانتے ہیں اکثر کہ باپ کے کچھ آثار بیٹے میں نظر آتے ہیں یا نہیں؟ شکل سے باپ کے کچھ نشان، یعنی بیٹے کو دیکھیں تو باپ کے کچھ آثار اسے نظر آئیں گے نا. تو وہ آثار کتنے باریک اور پتلے تھے جب ایک پانی کے قطرے میں تھے. وہ جو تمہیں نشان نظر آ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں کچھ باپ کی طرح، یا اس کا ماتھا کچھ باپ کی طرح نشان ہوتے ہیں نا. اب وہ جو نشان تم کو نظر آ رہے ہیں تو یہ نشان پہلے کس حالت میں تھے؟ ایک قطرہ تھا، ایک قطرہ تھا، اور قطرے کے اندر یہ سارے نشان اندر تھے. لیکن اس قطرے کو دیکھو، خود بھی لگا کر بھی دیکھو تو نظر نہیں آئیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی قطرے نے ماں کے پیٹ میں رہ کر ایسی آہستہ 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 وہ ایسی شکل پائی کہ اب دیکھنے والے کہ باپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. یہ اسی تو ایسی یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے اللہ کی قدرت. تو اللہ کی قدرت دیکھنی ہو یا سمجھنی ہو تو اس قطرے کے اندر اس وقت اندازہ کرو کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ جب اپنی قدرت دکھاتا ہے تو پھر دنیا، تو اللہ تعالیٰ کو جس نے بھی دیکھنا چاہا تو اس کو کہا گیا کہ اس کو اس کی قدرتوں میں دیکھو. تو دو چیزیں، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت. اس کا علم اور قدرت ایسا ہے کہ جس میں خدا نظر آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں خدا دکھاؤ کہاں ہے، تو سارے پیغمبر اور اولیاء یہی کہتے رہے کہ اس کو اس کی قدرت کے جلووں میں دیکھو. تو قدرتوں کا جلوہ نصیب کب ہوتا ہے؟ جب انسان نے کچھ سوچنے اور غور کرنے کا مادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں ڈراتے ہیں فما یریدون الا طغیانا کبیرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس بار ایک بات ختم کی، اور اگلی بات ہی میں کہہ سکوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا تھا فرشتوں کو تم سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. کہا ابلیس نے اسجد، اے اللہ کیا میں سجدہ کروں اسے، لمن خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے بنایا. تو ابلیس کا بھی عقیدہ یہ عقیدہ تھا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. تبھی تو کہا نا کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے بنایا مٹی سے. تو ابلیس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آدم کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. آدم کو بنانے والا اللہ ہے. کس سے بنایا تھا تو نے؟ مٹی سے. یہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے؟ تو ابلیس نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ خود بنا ہے، نہ تو نے بنایا تھا. تو ابلیس بھی کہتا تھا کہ مٹی سے انسان بنانا اللہ کا کام ہے، اس نے یہ نہیں کہا میرا کام ہے. دیکھو ابلیس ہے، لیکن اس نے جو بات کہی اپنی طرف منسوب نہیں کہا کہ میں نے بنایا. فرمایا اس نے کہا آج تو
کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ کالا، تو ساتھ ہی پھر اس نے یہ کہہ دیا ارایتا کا ھذا الذی کرمت علیہ، تو نے دیکھا جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی. یہ کرمتا کا معنی ہے عزت دینا، بزرگی دینا. ارایتا کا، اے اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس. کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا کو. ارایتا کا، اے خدا، کیا تو نے دیکھا اپنے کام کو؟ ھذا الذی کرمت علیہ، جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی. کس طرح بزرگی دی ہے؟ کس طرح بزرگی؟ تو جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کروں، تو تو نے بزرگی دی نا. تو جو اس نے فرمایا، اس نے عرض کی اللہ کے حضور میں ھذا الذی کرمت علیہ، یہ جس کو تو نے بزرگی دی مجھ پر، لئن اخرتنی، اگر تو مجھے تاخیر دے، اختیار دے، مجھے ڈھیل دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، اگر مجھے تو قیامت تک مہلت دے. کیا مانا؟ کیا مانا؟ زندگی دے. کیوں؟ قیامت تک مہلت دے. یہ مہلت تبھی ہوگی نا زندگی ہو. اگر تو مجھے قیامت تک زندگی دے. تو معلوم ہوا ابلیس کا بھی عقیدہ تھا کہ زندگی دینے والا اللہ ہے، زندگی کی مہلت اسی کے قبضے میں ہے. لئن اخرتنی، اگر تو مجھے ڈھیل دے، قیامت تک زندگی دے، لاحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی اولاد کو، اس کے وہ ڈانٹی دوں گا، چکر دوں گا اس کی اولاد کو. کیا عجیب بات ہے. یہ کہا اس کو، ذرا غور کرو، یہ نہیں کہا اس کو، آدم کو. پتا تھا کہ اس کو تو اللہ نے بزرگی دے دی، تو بزرگی دے گا، اللہ نے دی. پھر اس کو اندازہ تھا اللہ اس کو پیغمبری بھی دے گا. جب یہ درخت قریب جائے گا، اس سے خطا ہوگی اور یہ معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ معافی کو بھی قبول کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس پر وحی اتارے گا. تو اس کو تو میں نہیں گمراہ کر سکوں گا، ہاں اس کی اولاد کو. تو معلوم ہوا ابلیس نے جب چیلنج دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کو ڈانٹی دوں گا، اس کو میں گمراہ کروں نا، اس کی اولاد کو. تو معلوم ہوا کہ ابلیس کا بھی اس وقت اندازہ یہی تھا کہ آدم خدا کا مقبول ہوگا. اس کو اللہ نے جو بزرگی دی، میں اس پر کیا ڈال سکتا ہوں؟ ہاں اس کی اولاد کو میں قابو کروں گا، مگر تھوڑے سے. کالا ذہب، تو اللہ تعالیٰ نے جا فمن تبعک منہم، فمن تبعک منہم، اس کی اولاد میں جو لوگ ہوں گے، تبعک منہم سے مراد وہ ہے، اس کی اولاد میں جو لوگ ہوں گے تیرے تابعدار، تو ان جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تمہیں اور انہیں سب کے لیے جہنم واپس، جہنم کھلی ہے بڑی واپس. جو تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کس کو دینی ہے؟ اولاد آدم کو، آدم کو نہیں. اس نے بھی کہا تھا کہ میں اس کی اولاد کو قابو کروں گا. اور ایسے ہی وسط مانے استطاعت منہم، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو گھیر لے، جتنے اپنے لشکر لے آ، وسط گھیر لے، مانے استطاعت منہم، جتنا تو کر سکے میں سودے کا اپنی آواز سے، واجر ابراہیم بے خیرے کا وارجلے کا وہ شارکم فی الاموال والاولاد، گھیر لے جتنی طاقت ہو سکتی ہے، لے آ لے آ لے آ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں. تو معلوم ہوا ابلیس کا بھی عقیدہ تھا کہ مہلت دینے والا اللہ ہے. اس نے مہلت مانگی تو اللہ سے مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ ارایتا کا، بڑا تو دیکھ، تو ھذا الذی کرمت علیہ، جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا ہے. لئن اخرتنی، اگر تو مجھ کو ڈھیل دے، ذرا موقع دے،
الہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تو میں ان کو ایسی ڈانٹی دوں گا اس کی اولاد کو، مگر چند لوگ جو ہیں ان کو نہیں دے سکوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم، فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے سو دوزخ ہے، تم سب کی سزا بدلہ پورا، جزا موفورا۔ واستفزز من استطعت، اور گھیرا لے، اپنے گھیرے میں لے لے، چکر میں لے لے جس کو تو گھیر سکے، بصوتک کا، اپنی آواز سے، اپنی آواز سے۔ تو معلوم ہوا شیطان کا حملہ ایک ہوگا اس کی آواز سے۔ آپ نے کبھی شیطان کی آواز سنی ہے؟ لیکن ایک اللہ اور شیطان کے درمیان بات ہو چکی ہے کہ میں جب گھیرے میں لوں گا تو اپنی آواز سے۔ تو آواز کا معنی کیا ہے بھائی؟ دیکھو نا، ایک لفظ ہے، ابلیس نے اللہ کے حضور کہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس نے کہا تھا جا جہنم میرے تو ہے، اس کے لیے سزا پوری موجود ہے، اور گھیرے میں لے لے میں نے ستا تو میں ہوں، تو جن کو بھی چاہے ان میں سے بصوتک کا، اپنی آواز سے۔ کس نے کہا؟ خدا نے۔ تو شیطان نے اپنی آواز سے کب گھیرا ڈالنا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کو قرآن پاک کا درس سنتے بڑے موقع ملے ہوں گے، علماء کی تقریریں سنتے بڑے موقع ملے ہوں گے، لیکن کبھی اس پہلو پر غور کرنے کا موقع کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ تو اپنی آواز سے ان کو گھیر لے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آواز۔ اگر یہ بات ہم نے کہی تو سنی ہوگی نا، آج ہی یہ آیت تو نہیں سن رہے، آج ہی یہ آیت تو نہیں سن رہے، لیکن جیسے تو یہ جو فرما دیا کہ میں سوچ گا اپنی آواز سے، اس کا معنی کیا ہے؟ کافی چیزیں وسوسہ ہے۔ وقت ہوتا ہے میں تفسیر کرتا اس کی، لیکن وقت نہیں۔ اتنی بات جانو، اس سے مراد ہے گانے کی آواز۔ شیطان کی آواز جو ہے نا وہ سننا ہو، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ تو اپنی آواز سے تو گھیرے جتنا، تو جب شیطان آواز سے گھیرے گا اس آواز کا نام کیا ہے؟ اس آواز کا نام ہے گانا۔ آج کا موضوع گانا نہیں ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ گانا۔ تو شیطان کی آواز سننی ہو تو آپ کو گانے میں سننی ملے گی۔ اور پھر نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس زمانے میں قرآن پڑھنا ایک اللہ کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ گانے کے انداز میں اختیار کیا ہوا یا نہیں؟ آپ نے کئی دفعہ ٹی وی پر یا ریڈیو میں قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ فیشن مانو گانے سے۔ ایک شاعر کہتا ہے اردو کا ہی کہ اس طرح ظلم ہو گیا، احیاء ثقافت کا سودا اس اوج میں پایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ثقافت ملکوں کی ثقافت ہے، تہذیب ہے، نئی تہذیب، اس کو کہتے ہیں ثقافت، تمدن۔ احیاء ثقافت کا سودا اس اوج میں پایا جاتا ہے، ارشاد کی اونچی مسرت پر قرآن بھی گایا جاتا ہے۔ ارشاد کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو رشد و ہدایت بتانا۔ ارشاد کا معنی تو ہے لوگوں کو صحیح رستہ بتانا، لیکن غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ غضب یہاں تک ہوا احیاء ثقافت کہ ہم نے ثقافت زندہ کرنی ہے، تہذیب زندہ کرنی ہے،
جیسے کہ کوئی مغربی تہذیب ہے گانا، اسے کیوں بھاگتے ہو؟ احیاء ثقافت کا سودا اس اوج میں پایا جاتا ہے، ارشاد کی اونچی مدد پر قرآن بھی گایا جاتا ہے، ہر بزم میں رسمی لفظوں کی قوال قوالی، ہر بزم میں رسمی لفظوں کی، کہ ہر بزم میں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اس طرح قرآن پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہر بزم میں رسمی لفظوں کی اس قدر قوالی کرتے ہیں جس طرح جس طرح قوالی سنتے ہیں۔ اب قوالی کے پیرائے میں جب قرآن سنا جائے گا تو وہ قرآن اللہ کی بات ہوگی یا شیطان کی آواز ہوگی؟ ارشاد کی اونچی مسجد پر قرآن بھی گایا جاتا ہے، ارشاد کی اونچی مسجد پر قرآن بھی گایا جاتا ہے، ہر بزم میں رسمی لفظوں کی فنکار کا مطلب ہے قاری، ہر بزم میں رسمی لفظوں کی فنکار جو گالی کرتے ہیں جس طرح قوالی کرتے ہیں۔ پھر اب نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو نعتیں اس لیے کہ حضور سے محبت پیدا ہو، حضور کی شان کا عقیدہ ہو، اسی نعتیں ہوتی ہیں۔ لیکن نعتیں پڑھتے ہوئے بھی لوگوں نے ایسا فیشن بنایا کہ صاف مزہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اور ہم نے، میں بغیر نام لیے کہتا ہوں، یہاں کی کانفرنسوں میں، یعنی انگلینڈ میں بھی وہ کانفرنسیں جو سیرت کے نام پر ہوتی ہیں، حضور کی سیرت کے نام سے ہوتی ہیں، حضور کی محبت کے نام پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان میں بھی گانے اسی طرح سے کہ جب بھی کہا تو کہتے ہیں جی لوگ آتے ہیں اس طرح، لوگ آتے اس طرح ہیں۔ اب جو لوگ آئیں گے تو وہ جب لوگ آئیں گے تو قرآن کی آواز پر آئیں گے یا گانے کی آواز پر آئیں گے؟ تو اگر لوگ آئیں گے اس طرح تو تم نے مسجدوں کو اس حق سے محروم کیوں کر رکھا ہے؟ اس حق سے محروم کیوں کر رکھا ہے؟ تو میں اتنی بات کو کہہ کر یہ بات ختم کر دو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ابلیس اجلب علیہم بخیلک، اپنے سوار بھی لیا اور اپنے پیادے بھی لیا، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کے ساتھ ان سب کو اپنے ساتھ شریک کر لے، وعدہم، ان کو بڑے بڑے وعدے دلا، ما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے اس ہاتھ میں تو کچھ نہیں، یوں ہی دھوکہ دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، لیسا لک علیہم سلطان، اس پر تو غلبہ نہیں پا سکے گا۔ یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے، جو میرے بندے ہیں تو ان پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ معلوم ہوا کہ یہاں غلبے کی نفی ہے، یہ نہیں کہ تو ان کو ٹچ نہیں دے گا۔ تو شیطان انسانوں کو ٹچ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت بھی شیطان جو ہے وہ اس کی آواز نکلواتا ہے، پیدا ہو رہا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا اسی وقت سے شیطان نے اس کو ٹچ دیا۔ فرمایا کہ 2 بچوں کو اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ کو اور مریم کو محفوظ رکھا، کہ مریم جب اپنی ماں سے پیدا ہوئی اس کو بھی شیطان انگلی کا ٹچ نہیں دے سکا، اور نہ عیسیٰ کو۔ یہ ایک لمبی بات ہے کہ عیسیٰ، لیکن فرمایا انسان پر شیطان ٹچ دیتا ہے اور رغبتیں دلاتا ہے، اپنے تیر پھینکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا۔ تو شیطان کے خیالات سے انسان پریشان نہ ہو، اس کو سوچے کہ وہ یا اللہ غلبہ نہ کر پائے، جو غلبہ کر پائے تو ہلاکت اس میں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اس پر تو تیری حکومت نہیں چلے گی، وکفیٰ بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے۔ ربکم الذی یجری لکم الفلک، رب کو دیکھنا ہو اسی کو دیکھو کس طرح وہ کشتیوں کو چلاتا ہے پھر باہر دریاؤں میں،
تب تک وہ من فضل ہی تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، روزی مانگو اسے. انہ کان بکم رحیمہ، وہ ہے تم پر بہت مہربان. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں دریاؤں میں کوئی آفت آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَهُ إِلَّا إِيَّاهُ، اس وقت تم بھول جاتے ہو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو. خشکیوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے تو تم اپنی ضرورتوں کے لیے پکارتے ہو جن کو، لیکن جب کشتی ڈولنے لگتی ہے، جہاز ڈوبنے لگتا ہے، اس وقت تم کو پھر سچا خدا یاد آتا ہے. اس وقت پھر نہیں کہتے، اس وقت یہ نہیں کہتے بھائی تو آ جا تو آ جا تو آ جا، اس وقت سچا خدا. فرمایا کہ جب اذا مسکم الضر فی البحر، جب کوئی آفت آئے تم پر دریا میں، ضلع، تو تم اس وقت بھول جاتے ہو ان جھوٹے خداؤں کو، من تدعونہ، جن کو تم پکار دو، الا ایاہ، مگر سچے خدا کو اس کو یاد کرتے ہو. فلما انجاکم من البر، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دے، اس آفت سے بچا لے اور تم ساحل پر آ جاؤ، اس وقت آرت تم، تو تم پھر سچے خدا کو بھول جاتے ہو. بولے کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ ہر شہر کا کوئی روحانی پیشوا بادشاہ ہے جو اس کو پالتا ہے. لاہور کے لوگ ایسے شرک میں ڈوبے ہوئے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی اجمیری دادا صاحب لاہور والوں کو یہ دیتے ہیں، ملتان والوں کو فلاں بزرگ دیتے ہیں، فلاں بزرگ دیتے ہیں، کشمیر والوں کو فلاں بزرگ، ہر ایک جگہ بزرگ مقرر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تھان مقرر ہوں گے تو مرد بھی وہاں آئیں گے، عورتیں بھی وہاں آئیں گی، شرک کریں گی، اور جب کوئی مصیبت آ جائے پھر بڑا خدا. تو ایک لفظ پر میں بات وہ آخر میں جاؤں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں جب لوگ اس بات کو جاننا چھوڑ دیں گے کہ جاہلیت کے مشرکین جو تھے، حضور جب پیدا ہوئے اس وقت جو مشرکین مکہ پائے جاتے تھے ان کا عقیدہ توحید کیا تھا، جب تک لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے شیطان سے بچے رہیں گے، اور جب یہ بات بھول جائیں گے تو دین کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی. جب چھت ہو ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہی بات ہے. کس طرح؟ جب لوگ جاہلیت کے عقیدے کو جاننا چھوڑ دیں گے. جاہلیت میں عقیدہ کیا تھا کہ بڑا خدا ایک ہی ہے، بڑا خدا ایک ہی ہے، اس کے تحت چھوٹے چھوٹے کے رب ہے، ان کو اسی نے اختیار دے رکھے ہیں، اختیار دے رکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عطائی طاقتیں ہیں، ان کے پاس خدا کی عطائی طاقتیں ہیں. یہ کن کا عقیدہ تھا؟ مکہ کے مشرکین کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی 5 مقامات آتی ہیں. ان سے آپ پوچھیں، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھیں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ کہیں گے اللہ. پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بن جائیں گے خدا کے ہاں، اس بڑے خدا کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے. اللہ نے ان کو عطا کر رکھی ہیں. اور پھر ان خیال کے جو مولوی ہیں وہ اسٹیج پر اور ممبر پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم عطائی طور پر مانتے ہیں. ہم جو یہاں جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، یہاں جو مانگتے ہیں عطائی طور. کیا آپ نے عطائی طور کا لفظ ان سے نہیں سنا؟ 12 سنا ہوگا. اور یہ لفظ کہاں سے آیا تھا؟ سورہ مومنون میں، قرآن پاک میں. ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر یہ کہ تم پکارو تو صحیح. تو میں اس طرح توجہ دلاتا ہوں، بات پر ختم کرتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فلما نجاکم الی البر، پھر جب اللہ بچا رہا ہے تم کو خشکی پر، تم نے اس بات سے منہ پھیر لیا. وکان انسان کفورا، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو یہ یاد رکھیے بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے تو عام پیغمبر بھی، میں ایسا جملہ بولتا ہوں کہ کوئی شخص یہ پروپیگنڈا نہ کرے
کہ یہ بے ادبی کر دی، لیکن یہ میرا جملہ نہیں، یہ جملہ امام ربانی مجد الافسانی کا ہے۔ سرحد شریف میں بڑے بزرگ امام ربانی مجد الافسانی گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے، سن لو، کہ تمام پیغمبر، اولیاء کا نام نہیں، پیغمبر اونچے لوگ، تمام پیغمبر اللہ کی حیبت سے اور روب سے کامتے رہتے، کامتے۔ تو کامتا کون ہے؟ جو محتاج ہو۔ کامتا کون ہے؟ جو ڈرتا ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام پیغمبر کانپتے تھے۔ اب اگر میں کہہ دوں تو کتنے لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ جی اے بزرگوں کو مانتے ہی نہیں، پیغمبروں کو یہ کہا وہ کانپتے تھے، وہ کانپتے تھے۔ لیکن جب کہا جائے کہ مجد الافسانی نے کہا، کہاں کہا ہے؟ مکتوبات کے پہلے دفتر کے صفحہ 167 پر، 167 پر ان کا تمام پیغمبر، یعنی سارے ہی پیغمبر، 1,00,000 کے کتنے بھی ہوں گے، سارے ہی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حیبت سے اس کے آگے کانپتے ہیں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں ہوں گے، اس وقت قومیں پیغمبروں کے پاس جائیں گی، کہ پیغمبروں کے پاس، اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس قومیں جائیں گی، آج اللہ جلال میں ہے۔ اس دن کے تصور سے، اس دن کے تصور سے ہم ہمیشہ ڈرتے رہے۔ آج وہ دن آ گیا، اللہ اپنے جلال میں ہے، ہم آپ کی امت ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، تو اللہ کے حضور ہماری کوئی سوال کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر بڑے، جن کو کہا جاتا ہے جد الانبیاء، پیغمبروں کے باپ، وہ بھی کہیں گے میں اپنے باپ کے بارے میں اللہ سے سوال کر بیٹھا تھا، مجھے آج پیش ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ یہ نہ کہے تو نے یہ کیا کیا تھا۔ میں ڈرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جب ان کے مقتدی، ان کی امت کے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے میرا ایک بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو میں نے آواز دی تھی، اے اللہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ 3 کشتی میں بیٹھے تھے، ایک ادھر تھا، تو اس کو دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو آج مجھے خدا کے پیش ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ خدا کہے گا تو وہی ہے جسے آواز دی تھی۔ تو اللہ کے حیبت سے اور اس کے جلال سے سارے پیغمبر جو ہیں وہ کانپ رہے ہوں گے۔ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ ساری قومیں حضور کے پاس آئیں گی، یہ آخری پیغمبر ہیں، اپنے اپنے پیغمبروں سے ان کے کہنے پر ہٹ کر حضور کے پاس آئیں گی۔ اگلی بات کہتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ اس وقت کا تصور کریں تو حیرانی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اس کے پاس جاؤ، نوح نے بھی کہا اس کے پاس جاؤ، ابراہیم نے بھی کہا اس کے پاس جاؤ، موسیٰ نے بھی کہا ان کے پاس جاؤ، سب نے ان کے پاس کہا۔ تو حضور کے بعد کوئی ہے؟ حضور کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ اب کیا ہوگا؟ صحیح بخاری میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ساری قومیں میرے پاس آئیں گی تو اپنے بارے میں کہا فَآخِرُ سَاجِدًا، فَآخِرُ کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ یعنی یہ نہیں کہا ان کو کہ تم جاؤ، اور یہ نہیں بھی اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے پاس یہ آئے ہیں، فَآخِرُ لَهُ سَاجِدًا میں سجدے میں گر جاؤں گا۔
اللہ تو جانتا ہے نا کہ کسے سجدہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے، پہچانتا ہے کسے سجدہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں اخر لہو ساجدن، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ آواز دیں گے اے محمد تو سر اٹھا، سفارش کر، تو سفارش کر، میری اجازت ہے۔ تو حضور بھی اللہ کی اجازت سے اٹھ سکیں گے، پہلے یہی کہیں گے کہ جب قومیں آئیں گی وَآخِرُ لَهُ سَاجِدًا، میں سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ یعنی اتنی جرت نہیں ہوگی، جرت کہ خود اللہ سے سفارش کریں، نہ سجدے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بار آسا کا، آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ سفارش کریں، آپ کو اجازت دی جاتی ہے سفارش کریں، آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ یہ بھی اللہ نے بشارت دے دی کہ آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس دن شفاعت شاف ہے، روز شفاعت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمیں متعدد کو بھی اس پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ وقت آنے والا ہر کسی پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا میں سجدے میں گروں گا، پھر اللہ اجازت دے گا، معلوم ہوا اس دن کوئی سفارش کر سکے گا الا من اذن له الرحمن۔ قرآن میں کہا گیا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا روب و جلال اتنا کہ مجدد ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں، یہ مکتوب دفتر اول کے پیج 167 میں ہے، کیا تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے کانپتے تھے۔ تو جب کہا جائے کہ پیغمبر کانپتے تھے تو یہ پیغمبروں کی تنقیص نہیں، اللہ کے جلال کا بیان ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ پیغمبروں کو گرا دیا، نہ۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بزرگ تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانپتے تھے۔ تو اب کانپنا جو ہے وہ ان کا اپنا مقام ہے، لیکن غرض کیا ہے؟ اللہ کے جلال کا بیان۔ تو جو بھی خدا کی توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے جلال کو مانتا ہے وہ ایسی باتیں کہے گا، ویسی باتیں نہیں کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مضمون جو ہے نا بہت آگے چلتا ہے، تو میں چونکہ یہی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ درس کی مدد سے اور واعظ کی مدد سے بھی جب تک بزرگوں کے بیان کی روشنی میں نہ ہوں ان میں برکات نہیں رہتی۔ اپنی طرف سے جو بھی کوئی بات کرے گا تو وہ نتیجہ نہیں پا سکے گا، جو درخت بوئے گا پھل نہیں کاٹ سکے گا، پھل اسی کو نصیب ہوگا جو اس طرح سیکھنا چاہے دین کو جس طرح صحابہ نے سمجھا۔ اس لیے ہم اپنے عقیدے کے اظہار میں بارہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ان بزرگوں سے چلا آیا ہے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جتنے بزرگ بھی انڈیا میں آئے، ایک ایک کی تاریخ دیکھو، ہر ایک نے مانا ہے کہ اللہ کے جلال کے آگے، اللہ کے جلال کے سب محتاج ہیں، اللہ کے جلال کے آگے سب محتاج ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں، آپ گرمی میں پاکستان میں ہو یا انڈیا میں، اور ٹھنڈا پانی پئیں گرمی میں تو ایک لطف آتا ہے یا نہیں؟ جی آتا ہے نا۔ یہ سوال کیا گیا کہ جب حضور پیتے تھے پانی تو ان کو یہ لطف آتا تھا یا نہیں، اور جب حضور کھجور اجوا کھاتے تھے، کہا کرتے ہیں جی اجوا کھجور حضور پسند کرتے تھے، کہ جب حضور اجوا کھاتے تھے تو آپ کو اس میں لذت ملتی تھی یا نہیں؟ ملتی تو تھی۔ تو معلوم ہوا اس لذت پانے میں کھجور کے محتاج ہوئے یا نہ؟ اس پانی کے پینے میں
ایک کنواں تھا بیر سقیہ، بیر سقیہ، جہاں کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مزہ دیتا تھا. تو وہ جگہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے تقریباً 26 میل دور، مدینہ منورہ سے تقریباً 26 میل دور ایک جگہ ہے، وہاں وہ کنواں تھا. تو صحابہ حضور کی خوشی پورا کرنے کے لیے، حضور نے مطالبہ نہیں کیا کبھی، لیکن خوشی پورا کرنے کے لیے وہاں سے پانی لاتے تھے حضور کو، اور حضور پیتے تھے. حضور جب اس کا پانی پیتے تھے تو ان کو کیا اس میں خاص مزہ ملتا تھا یا نہیں؟ جب اجوا کھجور کھاتے تھے ان کو خاص لطف آتا تھا یا نہیں؟ تو جو حضور کی پسندیدہ چیزیں ہیں حدیث میں آتی ہیں، یہ چیز یہ چیز یہ چیز، اب حضور اس لذت تک پہنچنے کے لیے، اس لذت کو پانے کے لیے اس چیز کے بھی اپنے طرف محتاج ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انسان کو اب اس طرح محتاج رکھا ہے کہ سانس لینے میں اس کی ہوا کے محتاج، پانی ٹھنڈا پینے میں، گرمی کی توجہ دور کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو شانیں دی ہیں مختلف پھلوں کو، مختلف کنووں کو، مختلف پانیوں کو. اب جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں، اور بعض علاقوں کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور بعض علاقوں کا کڑوا ہوتا ہے، تو جب میٹھا پانی پیو اللہ کے شکر، اللہ کے شکر. کیا تم کھیتیاں بوتے ہو تو کھیتیاں بونا تمہارا کام، اور اس کو زراعت کے لائق کرنا، فصلیں بونا خدا کام ہے. جو شخص یہ سمجھے کہ میں کھیتی اگاتا ہوں نا، بھائی بیج ڈالنا تیرا کام، لیکن اندر ہی اندر کام کرے اگانا خدا کام ہے. جب تک خدا کو اس طرح نہ مانا جائے کہ سارے اختیار کا مالک وہ ہے، سارے اختیارات کا مالک وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا. اور کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا تو مان لو تاکہ بزرگی قائم رہے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں توحید اور شرک کے دو کنارے ہو جاتے ہیں، توحید والے ایک طرف، شرک والے ایک طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.